بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق بہت ہی مفید احادیث اور اسلامک معلومات۔ اس سے پہلے ہم آپ کو سورۃ فاتحہ کی تلاوت بہت ہی خوبصورت انداز میں سنائیں گے، جی ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا جی السلام علیکم۔ سورۃ فاتحہ احادیث کے اعتبار سے بہت ہی مفید اور اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث بیان کی ہیں۔ نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ اہمیت اور اس کی تلاوت پر زور دیا ہے، اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو ضروری قرار دیا گیا۔ اور سورۃ فاتحہ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سورۃ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں۔ اور سورۃ فاتحہ کے متعلق ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سورۃ فاتحہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے۔ یہ تمام سیاستہ کی حدیثیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس کے علاوہ سورۃ فاتحہ کے متعلق بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کسی مہم سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ کے قریب ہی پہنچنے والے تھے کہ اندھیرا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دور ہم نے ایک جگہ پہ ایک بستی کے قریب پڑاؤ ڈال لیا، تو بستی میں زیادہ تر یہودی رہتے تھے۔ تو ہم نے بستی والوں سے درخواست کی کہ ہماری مہمان نوازی کی جائے۔ بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ ہمارے پاس رسد سامان ہر ایک چیز ختم ہو گئی تھی اور ہمیں بھوک بھی بڑے زوروں کی لگی تھی، لیکن ہمارے پاس کچھ بھی دستیاب نہیں تھا، یہاں تک کہ پانی کا قطرہ بھی نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے ہمارے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، لہٰذا ہم بھوکے پیاسے عشاء کی نماز پڑھی اور سونے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں تھوڑی ہی دیر بعد ایک شخص بستی میں سے آیا اور کہنے لگا کہ آپ میں سے کوئی شخص دم وغیرہ کر لیتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بالکل میں کر لیتا ہوں، اور وہاں سے چلا گیا۔ جب میں ادھر جا کے پہنچا تو اس روایت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ جو ہے راوی ان کے مطابق کہ جو سردار تھا اس علاقے کا یا اس بستی کا، اس کی بیٹی کو بچھو نے کاٹا تھا، کچھ روایت میں آتا ہے کہ اس سردار کو کاٹا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی نے سردار سے جا کر کہا کہ میں دم کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ کی ذات نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں میری 2 شرطیں ہیں۔ اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ میں ہدیہ لوں گا۔ اس نے کہا کیا ہدیہ لوگے؟ کہا کہ میں 100 بکریاں لوں گا، اور آپ نے مجھے کھانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی جتنا بھی لشکر ہے اس تمام کو آپ کھانا اور پینا پرووائڈ کریں گے، اب ان کو کھانا پینا دیں گے۔ سردار کیونکہ مصیبت میں تھا اس لیے وہ تو راضی ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ چاہیں۔ بڑا امیر کبیر آدمی تھا، یہودی تھا۔ پھر حضرت ابو سعید خدری نے اس کو دم کیا، دم کرنے کے بعد مریض کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی، بالکل ٹھیک ہو گیا، تو وہ بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کی شرطیں پوری کی جائیں، تو انہوں نے 100 بکریاں بھی دیں۔ اس کے بعد تمام قافلے والوں کی انہوں نے بہت خوب مہمان نوازی کی، ان کی اچھی طرح خاطر تواضع کی، ان کو کھانا کھلایا پلایا۔ جب کھانا کھلانے پلانے کے بعد تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے، وہ لوگ چلے گئے، تو صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے بکریاں لی ہیں اور یہ جو کھانا وغیرہ کھایا ہے یہ کہیں ناجائز نہ ہو، ہم گناہ گار نہ ہو جائیں۔
تو جب اختلاف بڑھنے لگا تو حضرت ابو سعید خضری نے کہا یار کیوں لڑتے جھگڑتے ہو، کیوں بحث کرتے ہو، وہ سامنے مدینہ ہے۔ تو صبح تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کے لیے حلال ہے تو پھر تو موجیں ہوگی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے تو جو بکریاں ہیں ان کو ہانک کے ادھر چھوڑ جائیں گے اور جو کھانے پینے کے پیسے ہیں وہ ان کو دے جائیں گے۔ تمام کا اتفاق ہو گیا، تمام صحابہ کرام کا۔ سو گئے، صبح فجر پڑی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے جب سارا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ سبحان اللہ، مسجد نبوی میں نور پھیل گیا۔ بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، بڑا ہی خوش ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو سعید خضری واقعہ ایک دفعہ پھر سناؤ نا، تمام واقعہ پھر سنایا تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ ابو سعید تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم نے پڑھا کیا تھا؟ تو حضرت ابو سعید خضری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے کیا پڑھنا تھا، آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی تھی اور پڑھ کے دم کر دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی مسکرائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مصطفیٰ مسکرانے کے بعد فرمانے لگے اے ابو سعید یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ سکھائی کس نے تھی؟ حضرت ابو سعید کہنے لگے یا رسول اللہ سورۃ فاتحہ تو آپ نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ہی مسکرائے اور کہنے لگے اے ابو سعید یہ تمہارے لیے حلال ہیں، جو آپ نے کھایا پیا وہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے اور ہدیہ حلال ہوتا ہے، تو یہ آپ کے لیے حلال ہے۔ تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ استادوں کا کوئی حق ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت ابو سعید نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کہ اس طرح کرو کہ یہ جو بکریاں ہیں نا یہ آدھی مجھے دے دو اور آدھی تم رکھ لو۔ حضرت ابو سعید خضری نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آدھی کیا ہے یا رسول اللہ، یہ تو تمام کی تمام ہی آپ کی ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خضری نے جب عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں، تم لے جاؤ۔ تو تمام بھائیوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی بہت سی برکت ہے اور اس سے بہت سے بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ جس کا کوئی کام نہ ہو، جس کا کوئی مراد نہ پوری ہوتی ہے وہ اس کی تلاوت کرے، وہ اس کا وظیفہ کرے، اور سورۃ فاتحہ کی بہت سی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کے متعلق اور بہت ساری مفید احادیث آپ کے گوش گزاروں گا۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، جزاک اللہ۔